زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدامنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ اللہ نے سکھائی ہے، الفت محبتیں، عزت اور ذلت، عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لا تاخذه سنة ولا نوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بحر و بر پر احد، عرش و فرش پر احد، مشرق و مغرب میں احد، شمال و جنوب میں احد، زمین و آسمان میں احد، ہواؤں میں فضاؤں میں احد، چوٹیوں پر وادیوں میں احد، دریاؤں میں سمندروں میں احد، شبنم میں ستاروں میں احد، چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد، آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا، زمین کی پستی ہو تو احد کا راج ہے، رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، مشرق کے لوگ ہوں تو احد احد ہے، مغرب کے لوگ ہوں احد احد ہے، شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد احد ہے، ہوائی ہوں تو احد احد ہے، خلائی ہوں تو احد احد ہے، اور 4 پاؤں پہ ہوں 2 پاؤں پہ ہوں تو احد احد ہے، اڑنے والے ہوں، رینگنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، ڈسنے والے ہوں، پھنکارنے والے ہوں، احد احد ہے، پھل دینے والا ہو، کانٹا دینے والا ہو، پھول کھلنے والا ہو، مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد احد ہے، پتا ہو، پتے کی رگیں ہوں، رگوں کا پانی ہو، پانی میں زمین درخت کی خوراک ہو، ہر چیز میں احد احد ہے، ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو، ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو، ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو، ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو، ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہوں، ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو، ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو، سب پر احد، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، ایسا احد ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ احد، اس لیے کہ وہ صمد کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد، جو احد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہی یہ دعوے میں سچا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلوں میں خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، اس کا قانون ہے، جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں، جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے، نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا۔ اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا، یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے
اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے، موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات، زمین آسمان، بحر و بر، سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا، اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے؟ کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، وابدہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے، جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا اسٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے،
اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے. جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے. جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے. جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا. آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر جھوٹ بول کر خیانت کر کے, وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے. اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے, نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے, نہ یہ پولیس کے بس میں ہے, نہ یہ محکموں کے بس میں ہے. وہ ہماری طرح سے عاجز, کمزور, حقیر, فقیر انسان ہیں, نفس و شیطان کے غلام ہیں. میں بھی, آپ بھی غلام, وہ بھی غلام. ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا. غلاموں کے فیصلے کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے, اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت. من احسن من اللہ صبغہ, من احسن من اللہ صبغہ, من احسن من اللہ صبغہ, صبغۃ اللہ. کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا, کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا, کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا, کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا, کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا, کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا, کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا, کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں, اتر جائیں گے. صبغۃ اللہ, صبغۃ اللہ, صبغۃ اللہ. اللہ کے رنگ میں رنگو, اللہ کے رنگ میں رنگو. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب, دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ, من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل, اکمل, مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے, یہ میری پسند ہے, یہ میرا رنگ ہے. اس رنگ میں رنگو. پنجابی رنگ چھوڑ دو, ہندی, سندھی, ایرانی, ترکمانی, تورانی, پشتو, سندھی, بلوچی, بروہی, بلتی, بلتستانی, گلگتی, سارے رنگ کچے ہیں, سب دھوکا فریب ہے. ایک رنگ پکا ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے. یہ سب سے اعلیٰ, یہ سب سے افضل, یہ سب سے برتر, یہ سب سے اجمل, یہ سب سے اکمل, یہ سب سے انور, یہ سب سے اشرف. جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے, جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے. یا سلام, یا ایھا المزمل, کیا خوبصورت لقب. یا ایھا المدثر, کیا لاڈ اور پیار ہے. یا ایھا النبی, کیا احترام ہے. یا ایھا الرسول, کیا عزت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کتنا بڑا لقب ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنانے والے نے بنایا ہے, جو چاہے کر دے, پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر, تو مزمل, تو مدثر, تو طٰہٰ, تو یاسین. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. سارے نبیوں کا ایک نام, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, الیاس, لوط, شعیب,
ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات و تسلیمات، ایک نام، ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل۔ کیا کیا نام لیے جا رہی ہے۔ یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے۔ پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا، کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی، تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی۔ تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمۃ للعالمین اور رؤوف الرحیم۔ کمال کمال کمال، اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے۔ کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے۔ اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم، فرق رکھا خالق اور مخلوق کا، اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں۔ اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا۔ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا، ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں، واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخرا، اور جو تمہارا ساتھی ہے واما صاحبکم ھذا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے،
اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے، اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پا لیں گے، جب وہ مجھے پا لیں گے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، 300 سال کی نماز روزے ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50 60 70 سال کی نماز روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت شرافت بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے۔ اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے۔ جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے۔ جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے۔ جہاں بس واجبی راہ و رسم ہے وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا۔ خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں، اب تو بھائی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے۔ تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے۔
کہ آؤ اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو، تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے، تمہارے لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں۔ اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے، اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں۔ یہ پھرنا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو۔ خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے، اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے، اب میں ٹھیک ہوگا، اب میری اصلاح ہو گئی ہے، اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی۔ اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھائی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا، تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو ٹھیک کروں گا؟ اور اصلاح کا عجب معیار ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو وہ تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا، میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا دعوت دوں، میں تو خود ٹھیک نہیں، میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے، گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، کیوں؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے، پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا پھر جا کے پانی میں تیرے گا۔ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، مارو ہاتھ پاؤں کبھی الٹے کبھی سیدھے، کوئی غوطہ لگے گا، کوئی اندر پانی جائے گا، پھر تیرنے لگ جاؤ گے۔ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا، تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا؟ لکڑی کی، پلاسٹک کی، کہ گھر میں بیٹھا سالا سٹیئرنگ پھر کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھا، لو جی اما ہن میں ڈرائیور بن کے ہن مینوں گڈی دی چابی دے میں گڈی چلاونی، گھر بیٹھا رہو۔ اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے، وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا۔ یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا، اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا، گھپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے، یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں گا۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر میں نو آکھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر پھر میں نو آکھی کہ میں بھی یاد کرا، یہ معقول بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، سارا دین بلاک ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا، میں دیہاتی آدمی ہوں،
میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے. تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا. آگے قاری صاحب کہنے لگے کڑے منہ نہ لگے جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لیا بے عقل نہ ہوندے تا آ جاندے منہ چاہتے. پہلے آپ تو ٹھیک ہو وہ پھر لوگوں کو تبلیغ کرو. یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی. اب میرا تو عمل کوئی نہیں, میں تو ان پڑھ ہوں, لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن, قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ. سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی, پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی. میرا تو عمل کوئی نہیں, میں تو سورت فاتحہ بھی نہیں ہمدی. میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے. پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ, پہلے خود عمل کرو, پھر اوروں کو تبلیغ کرو. یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا. لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لم تدعون ما لا تفعلون, لم تعظون ما لا تفعلون, لم تنصحون ما لا تفعلون. جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا آواز کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لم تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتا, بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں, کبیرہ گناہ ہے کہ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو, تم کرتے نہیں اور کہتے ہو. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا, میں برباد ہو گیا, تو نہ شراب پینا. یہ لم تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے. کبر مقتا, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو. کیا ابھی شریعت کو چھوڑو, عقل سے سوال کرو, عقل سے, کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا بیٹا شراب نہ پینا, میں برباد ہو گیا. کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتن, بہت کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے, کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو, یہ کبر مقتن ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے. کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ صرف عقل سے سوال کرو. ایک جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا 3 چلے لگانے کے بعد, ایسا جکڑا, لمبی کہانی ہے, پھنس گیا. دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا, جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے. بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے, آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں, آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں. اسی ماحول کی لڑکی, اور اس وقت مجھے جنید کہنا, اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب بھاگ جائیے, بھاگ جائیے, یہ دلدل ہے, اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا. آپ خوش نصیب ہیں, آپ نکل گئے, بھاگ جائیے. اور اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے, اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا. اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا, اس نے کبیرہ کا اقتدار دکھا کر, جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا, اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا, اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا. سارے میرے ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم, یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے. یہاں الا کا لفظ لایا ہے, حالانکہ الہ ہونا چاہیے, الیہ میری طرف,
اور اعلیٰ ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے۔ تو اعلیٰ سے الہ سے ہٹ کر اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا، ھذا صراط الیہ مستقیم، علیہ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو الہ سے ہٹ کر الہ کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ شیطان کی بات کا جواب دیا ہے۔ جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا، وہ الہ میں جواب بنتا تھا کہ الہ کے معنی میں ہے، لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم دنیا پھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی گھنٹے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا۔ کئی ملک ایسے ملے جہاں کوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم بھٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی۔ آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ دیا، نماز تو پڑھو، اور شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے۔ تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے بھائی راستہ کہاں ہے۔ تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار۔ تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے، وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا۔ یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی، اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں۔ یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول۔ ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے، افراد پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو، ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلا دیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھی۔ یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے، تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے، جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے گزر گئی۔ تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا، اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں، ویسے وہ دہریہ تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا۔ وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک
पूरी हुकूमत पर, पूरी बर्रे सगीर, पाकिस्तान तो छोटा सा टुकड़ा है उसमें से, बांग्लादेश छोटा सा टुकड़ा है, बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट का इसको लफ्ज मिला है, बर्रे सगीर, छोटा, एक बड़ा बर्रे आजम, एक छोटा, तो ये बर्रे सगीर है, इतनी बड़ी सल्तनत है ये। तो उस पर उसने 18 बरस हुकूमत की है और कामयाब हुकूमत की है, और फिर वो कह रहा है मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो तो है नहीं, और जो है उसका मुझे पता कोई नहीं। तो मंजिल का खो देने वाला इतना परेशान, जिंदगी की मंजिल को खो देने वाला कभी परेशान नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला यूं बता रहा, हादा सिरातुन इलैया मुस्तकीम, जो मेरी तरफ आने वाली राहें हैं वो मंजिल का रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, वो तुम्हारी वो तुम्हारे मकसद जिंदगी का रास्ता है, दुनिया में आने के मकसद का वो रास्ता है। जो इस पर चलेगा वो ऐसा जैसे सीधी सड़क घर को जा रही हो, उसके नीचे पुराना साइकिल हो, पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, दिल मुतमईन होता है कि घर जा रहा हूँ, मंजिल करीब आ रही है, फैसलाबाद की तरफ गाड़ी का रुख है, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाऊंगा। तो वो अंदर में मुतमईन होता है, चाहे वो बस की छत के ऊपर बैठा हो या वैगन के साथ लटक के आ रहा हो, या पीछे वो जो सीढ़ी लगी होती उसको पकड़ के वो आ रहा हो, या वो ट्रक में बैठा हुआ आ रहा हो, उसको ये तो इत्मीनान होता है कि हर कदम मेरा मंजिल की तरफ है, घर की तरफ है। जो हवाओं में उड़ता हो, फिजा के सीने चीरता हो, पानियों के सीने चीरता हो, फर्राटे भरती हुई गाड़ियां हो और झंडे लहरा रहे हों, आगे पीछे हटो बचो के शोर हो, लेकिन उसे ये पता ना हो कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता क्या है, उसका अंदर कभी भी चैन नहीं पा सकता। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा, हादा सिरातुन इलैया मुस्तकीम, वो लोग जो शैतान तुझे छोड़ देंगे और मेरे पीछे चलेंगे, जो तेरी नहीं मानेंगे, जो मेरी मान के चलेंगे, तो जो तुझे माबूद नहीं बनाएंगे। अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, देखो इन लोगों को जिन्होंने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। क्या मतलब? जो जी में आया करने लग गए, जिसका जी नहीं किया उसको छोड़ दिया, जिसका जी किया उसको करने लग गए। अल्लाह ने रोका है, कोई मतलब नहीं है इससे, अल्लाह ने कहा है, कोई गरज नहीं है इससे, करने ना करने का मैं यार अपना दिल बनाया, और दिल पर शैतान का कब्जा होता है, तो जो अपनी मानता है वो असल में शैतान की मानता है। तो जो लोग शैतान की मानने वाले हैं वो भटके हुए राही हैं, और जो मेरी राहों पे चलेंगे वो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें इत्मीनान होगा। इसलिए अल्लाह ने चैलेंज के अंदाज में कहा, अला 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 से सारी कायनात गूंज उठी है, बहर बर में शोर मच गया, अर्श और फर्श में गूंज उठी है, अला 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 अला। इतना ताकतवर लफ्ज जैसे कोई घड़ियाल पर मारता हो जोर से हथौड़ा और पूरा शहर गूंज उठे, जैसे वो चिमनी का सायरन खुले और सारा शहर गूंज उठे। ये अला 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 की गूंज है। 6 बर्रे आजम में बसने वाले काले गोरे, मुशरिक मोमिन, अच्छे बुरे, नेक बद, सबको अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है। अला अला अला। जब सबके कान खड़े हुए और आंखें लग गईं, कान आवाज पर हुए और आंखें सुनने वाले की तरफ मुतवज्जह हुई, तो फिर अल्लाह ने ऐलान किया, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जाओ सारी वादियां खंगालो और सारे ऐश आराम के असबाब अपने दामन में समेट लो, भर लो, और पूरी दुनिया के इश्क के, पूरी दुनिया के लज्जत के, ऐश और इशरत के सारे असबाबों से खेलो खेलो खेलो। कहीं चैन मिले तो मुझे रब न समझना, कहीं चैन मिल जाए तो मेरे रब होने का बेशक इनकार कर देना। मेरा दावा है, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद है जो दिलों का मरहम है, अल्लाह की याद है जो दिलों का चैन है, अल्लाह की याद है जो दिलों का सुकून है। इससे सिर्फ सुभान अल्लाह मुराद नहीं है, सुभान अल्लाह मुराद नहीं है कि हम तो बड़ा जिक्र करते हमें तो चैन नहीं मिलता, हम तो बड़ी तस्बीह पढ़ते हमें तो चैन नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ जिक्र मुराद नहीं है, पूरी इताअत मुराद है, पूरी इताअत मुराद है। और जिक्र
تو یاد ہے یاد، اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی۔ دل اللہ پہ آ جائے، یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا، یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا۔ بسیار سفر باعزت تا پختہ شود خامیں، جب تک مجاہدے اور در در کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا۔ ہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پالے گا، لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے، پوری زندگی جھکی ہوئی ہو، شکستہ دل ہو، اس کی محبت میں دل گم ہو، اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجات کو طے کرنے والا بنے گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، وہ یاد جو دل دماغ پر چھا جائے، وہ یاد جو اس کو اللہ کا دیوانہ بنا دے، وہ یاد جو اسے اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اس سطح پر آئے گا اللہ پہلا انعام جو دیتا ہے اس کے دل کا چین ہی ہے جو اس کو دیتا ہے۔ جنید جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرا دل پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں۔ فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد، بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، اس وقت میں ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے میں نے جہان کھنگالا تھا وہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ مجھے اللہ نے ایسا سکھ اور چین دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پا لینا یہ سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے، امن، چین، اطمینان، سکھ۔ ھذا صراط الی مستقیم۔ دوسرا اللہ کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شیطان عزت دکھا رہا ہے، تیرے پاس گاڑی بڑی ہوگی تیری بڑی عزت ہو، تیرے ہاتھ میں نیا موبائل ہوگا، بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں تیرے کھانے ہوں گے، اور 10 کنال میں تیرا گھر ہوگا، اور تیرا بڑا کاروبار ہوگا، پھر تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹیکا ہوگا، تیری بڑی بلے بلے ہوگی۔ اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالنے کے لیے اللہ کا لفظ لا رہا ہے۔ شیطان تمہیں دکھائے گا تم وزیر بن جاؤ، تمہارے آگے جھنڈا لہرا رہا ہو، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم صدر بن جاؤ، تمہارے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، تمہارے اوپر ہوائی جہاز سایہ کر کے چل رہے ہوں، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم تخت شاہی کے مالک بنو، اور تمہارے اوپر کج کلاہ تمہارے سر پر تمہیں مزین کر رہا ہو، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے لیے مسخر ہو چکا ہو، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کہنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور ہمارے کانوں کے پردے کھول کر ہمیں سنایا کہ سنو سنو، جس چیز میں شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ دھوکا ہے، وہ
دھوکا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جن گاڑیوں میں، جن بنگلوں میں، جن کرسیوں پر، جن گھروں میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس منصب پر، جس کرسی پر شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے، وہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے. وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے. یہ وہ ہے کالسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. یہ وہ ہے جو ریت میں تمہیں پانی نظر آیا، جو موٹر وے پہ چلتے ہوئے اوپر دھوپ پڑی تو تمہیں ساری موٹر وے پر پانی نظر آیا. پیاسے نے کہا وہ پانی، وہ اس کی طرف بھاگا. عقل مند نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو. وہ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے عزتوں سے روکنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے، تم نہیں چاہتے ہو مجھے کامیابیاں ملیں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اسے کیسے جھٹلاؤں؟ وہ کہتا بھائی تیری آنکھیں بھی دھوکا کھا رہی ہیں، تیری آنکھیں بھی فریب کھا رہی. وہ یہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. مت دوڑو، مت دوڑو، پیاسے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، منزل نہ پاؤ گے. کہتے چلو چلو ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں سے دھوکہ نہ دیا جائے. پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگتا ہی رہا. زندگی بیت گئی بھاگتے بھاگتے بھاگتے، یہاں تک کہ شام ہو گئی. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. ادھر موت نے دستک دی، ادھر زندگی تمام ہوئی، ادھر منزل اسی طرح گمنام ہوئی. آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. اے ہائے کہاں پہنچ گئے. جانے کی مہلت بھی اب ختم ہے، لوٹنے کی راہیں مسدود اور بند ہیں. اب آگے ایک ہی کھڈا ہے قبر کا، اسی میں گرنا ہے، کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. اس سے پہلے سنانے والے سناتے رہے، تو نے کوئی نہ سنا. بلانے والے بلاتے رہے، تو نے کان نہ دھرے. روکنے والے تمہیں ہاتھ جوڑ کے روکتے رہے، تم اپنے خوابوں میں مست تھے. تمہیں بہار کا دھوکہ لگا، تمہیں مسکراتے چہروں کے پیچھے تاریکیاں نظر نہ آئیں. تم نے پلاسٹک کے باغات کو گلشن سمجھا، تم نے سرخی اور پاؤڈر کے لگے ہوئے چہروں کو سرخ و سفید سمجھا. ان کے پیچھے کی تاریکیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئیں. مسکراتے چہروں کی منافقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہی. جب تم مکڑی کے جالے میں پھنس گئے، پھر کبھی مکڑی کے جالے سے بھی مکھی نکلی ہے؟ دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے. عجیب قصہ ہے. دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے، جو گھر بیٹھ کے روٹی کا انتظار کرتی ہے، کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں. ہر مخلوق اپنی روٹی کے لیے نکلتی ہے. چیونٹی بھی نکلتی ہے، کیڑے بھی نکلتے ہیں، پتنگے پروانے نکلتے ہیں، عقاب شاہین اڑتے ہیں، انسان بھاگتے ہیں. مکڑی ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر بنا کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ تو دے ہمیں اتھے ہی دے ہیں. تو سب سے حریص مخلوق مکھی ہے، سب سے حریص مخلوق مکھی. پانی میں گھس کے مرے گی، دودھ میں گر کے مرے گی، سالن میں گر کے مرے گی، شہد پہ گر کے پھنسے گی، پر ہرس نہ چھوڑے گی، ہرس و ہوس نہ چھوڑے گی. تو میرے اللہ نے میرے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت مکڑی اور مکھی سے ہی سمجھ لو. سب سے قناعت پسند مخلوق مکڑی اور سب سے حریص مخلوق مکھی. تو اللہ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا. وہی جا کے پھنستی ہے اور وہی اس کے جالے میں جا کر الجھتی ہے اور وہی اس کی غذا بنتی ہے. یہ مکڑی کے جالے میں پھنس گیا انسان. اللہ نے کہا دھوکا، اس نے کہا حقیقت. اللہ نے کہا فانی، اس نے کہا باقی. اللہ نے کہا جھوٹا گھر، اس نے کہا سچا گھر. اللہ نے کہا سب مٹ جانے والا، اس نے کہا موت کے بعد کون دیکھ کر آیا ہے کہ کچھ ہونے والا. یہ ٹکراؤ چلا. شیطان کا علم اس کے اوپر چھا چکا تھا. جنت جہنم سے بے نیاز تھا. اللہ کی عظمتیں اس سے اوجھل ہو گئیں. موت نے آ کے پکڑا اور ختم ہو گئی زندگی. تو شیطان تمہیں دکھائے گا یہ عزت،
یہ بڑائی، یہ بلندی، یہ عروج، یہ معراج، یہ کامیابی بڑے افسروں سے میرا تعلق ہے، بڑے بزرگوں سے میرا تعلق ہے، بڑے صاحبان کی محفل میں بلایا جاتا ہوں اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ یہ سب عزتیں جو شیطان نے دکھانی تھیں تو الا کا لفظ اس کا جواب ہے۔ ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اس پہ چلو گے چین پاؤ گے، سکھ پاؤ گے، امن میں رہو گے، عافیت میں رہو گے۔ یہ الہ ھذا صراط علیہ، اعلی عزت کا لفظ ہے، اعلی بلندی کو بتاتا ہے۔ عربی زبان میں اعلی کا لفظ بلندی بتانے کے لیے، کامیابیاں بتانے کے لیے ہے، عزتیں بتانے کے لیے ہے، شرافتیں بتانے کے لیے اعلی کا لفظ آتا ہے، اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے۔ تو قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے۔ اعلیٰ کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے، اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے، تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى۔ محترم بھائی اور دوستو، انسان کے لیے بہت بڑا یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، اور میں کیوں آیا ہوں، اور میں مر کیوں جاتا۔ ابھی صبح مجھے ایک میرے نوجوان دوست کی خبر ملی، رات کو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صبح وہ اٹھیں ہی نہیں، انہوں نے تو کئی کام سوچے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں، کبھی یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہاں سے آیا ہوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا؟ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت میرے پیچھے ہے۔ پھر کیا موت میرا صفایا کر دے گی، مجھے زیرو کر دے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی میں۔ یہ ہمارا ماحول اس سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ مجھے کیا کمانا ہے، مجھے کیا بنانا ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سیاسی فیملی ہوگی تو مجھے ایم پی اے کیسے بننا ہے، ایم این اے کیسے بننا ہے، ووٹ کیسے لینے ہیں۔ تاجر فیملی ہوگی تو سودا کیسے بنانا ہے۔ ہماری طرح زمیندار فیملی ہوگی تو کپا کے میں گڑنی ہے، تو کڑک کے میں گڑنی ہے، تو چاول کے میں گڑنا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں، ان کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بل تارک علمہم فی الآخرہ، یہ اندھے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اس کا جواب دینے والی ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کا کوئی پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے بنایا، کیونکہ قرآن کا علم نہیں، میرے نبی کا علم موجود نہیں، سیرت کا علم موجود نہیں ہے، تو کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے، اور یہ کدھر جا رہی، تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، ہمارا سورج 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ بھی رہا ہے، اور ہماری زمین بھی بھاگ رہی ہے، سورج کے ساتھ 9 سیارے بھاگ رہے ہیں، کل کائنات
کل کائنات بھاگ رہی ہے خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ، لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائیو، ہمارے نبی کا ہم پہ احسان عظیم کہ انہوں نے کہا واللہ خلقکم، تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، اس کے سوا نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ کون ہے وہ؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، سونے سے پاک۔ ملک ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے حکمران ہے 5 سال کے بن کے آ گئے، پھر چاہے رہے تو چاہے گئے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی شہنشاہی کا مالک ہے۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات جب سے شروع ہوئی اللہ تو شروع ہونے سے پاک ہے نا۔ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اول ہے ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے انتہا کوئی نہیں۔ تو اس کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شروع کا لفظ بھی نہیں اس پہ صادق آ سکتا، اور وہاں پہ ختم ہونے کا لفظ ہی اس پہ صادق نہیں آ سکتا کہ وہ حدود سے پاک ذات، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لا یحیہ مکان، کسی مکان میں نہیں سماتا۔ لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی پابندیوں میں نہیں آتا۔ وہ خالق ہے، مخلوق میں نہیں آتا۔ وہ لامحدود ہے، مخلوق محدود ہے۔ تو طاقت کیسی ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حکم کیسا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ قوت کیسی ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اور یہ کائنات اور کائنات کا نظام کس کے تابع ہے؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، ساری کائنات اور کائنات کی حکومت کا مالک صرف اللہ ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، مرتا نہیں، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، یطعم ولا یطعم، پلاتا ہے، پیتا نہیں، یسکی ولا یسکا، سلاتا ہے، سوتا نہیں، ینوم ولا ینام، مارتا ہے، مرتا نہیں، یمید ولا یموت، یحیی و یمیت، حی قیوم۔ میں نے قرآن سے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے ملا کر یہ بتایا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور مجھے یہ بتایا کہ اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس کائنات کے راز بتائے۔ قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا بے مثال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت اللہ بن عباس سے فرمایا یا بنی، یا غلام، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی کسی کو پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر میرے نبی کون ہے؟ مخبر کا پکا ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری۔ ایک اخبار کی خبر ہوتی ہے، مخبر اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے،
تو اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے سچ بھی ہوتا ہے، میڈیا میں جھوٹ بھی ہوتا ہے سچ بھی ہوتا ہے، اکثر تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر خبر دینے والا کوئی صحیح پکا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ گل ٹھیک ہے کیونکہ بندہ ٹھیک۔ تو کائنات کے سارے حسن و جمال کو اکٹھا کروں تو بھی میرے نبی کا حسن اس سے زیادہ ہے۔ آپ اپنی ذات میں کیسے تھے؟ ایک بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، ذرا عربی الفاظ سے آپ غور کیجئے گا، میں ابھی اپنے نبی کا حلیہ بیان کرنے لگا ہوں، ترجمہ میں کروں گا، لیکن آپ کو الفاظ میں ردم جو محسوس ہوگا، بغیر سمجھے بھی آپ الفاظ کا ردم اور اس کے اندر جو ایک نغمہ چھپا ہوا ہے وہ آپ محسوس کریں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء أولج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به صعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل أنجل أبرك إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان اللہ، کوئی محسوس ہوا الفاظ کا ردم؟ سبحان۔ کوئی ایک بوڑھی اور آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں رابغ ایک جگہ آتی ہے، اب وہ اس موجودہ راستے پر نہیں، پرانے راستے پر ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، ان کے پاس پہنچے، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ ان کو بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں چرانے لے گیا میرا خاوند، کہ یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں؟ تو اما جی نے کہا کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکتی، اس لیے تو اس کو چرنے نہیں بھیجا، تو آپ اس کا دودھ کہاں سے نکالو گے؟ ویسے بھی بن بیاہی بکری ہے۔ کہنے لگے آپ اجازت دیں میں کوشش کر لوں؟ تو چونکہ وہ ایک عجیب سا سوال تھا، ایک عرب ایک بکری کے بچہ، وہ بچی ہے اور وہ اس سے دودھ نکالنے کی بات کر رہا تھا، اس نے سے غور سے دیکھا، بھی ٹھیک تا ہے بندہ، کوئی یہ گل کدو کر رہا ہے تو کیویں کر رہا ہے، اس اینگ کر کے دیکھا، وہ آپ سما گئے آنکھوں میں، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے ایسے اس کے جب تھنوں کو پکڑا تو وہ لٹک کے نیچے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں، نیچے چلے گئے، اور اتنا بڑا ڈول تھا وہ آپ نے بھرا اور ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقہ، یہ آپ کے ساتھ 3 لوگ تھے، پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے پیا، پھر دوبارہ اس میں سے دودھ نکالا، بکری ایک پاس اتنے دودھ نہیں دین دی، تو آپ نے پتہ نہیں کتنے کلو دودھ نکالا، تو دوبارہ بھر کے دے دیا۔ شام کو اس کا خامل آیا تو اس کی نظر پڑی برتن پہ دودھ، کہا اے دودھ کتھو ہے؟ ایس بکری جو کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، پاگل ہو گئے، تو کہ دودھ آ گیا؟ کہ ایک نورانی شخص آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں برکت تھی۔ اچھا بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، میکسیمم 7 سال، 7 سال کے دوران یا آپ ذبح کر لیں یا وہ مر جائے گی، شاذ و نادر کوئی 8-9 سال تک جائے۔ یہ بکری جس کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے 22 برس تک زندہ رہی، 22 برس تک یہ بکری زندہ رہی۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا نوجوان، مجھے لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء اولج الوجہ، چہرہ ایسا تھا جیسے مشرق سے سورج نکلے اور کائنات کو روشن کر دے، ایسے روشن چہرہ تھا۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت، وسیم قسیم، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا، وسیم اتنا خوبصورت کہ ہر طرف سے حسن چھلکتا تھا، قسیم فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی اور لمبی، فی اشفارہ وطف، اور یہ بال بڑے لمبے خوبصورت، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، فی صوتہ سحل،
آواز میں ایک روح، ایک جادو جو پکڑ لیتا۔ اسی تو قریش کے لوگ آنے والے مسافروں سے کہتے تھے اے دینوں سنے جی دی گلاں جادو ہے، جڑا سندا اس تے جادو ہو جاندا ہے۔ تو فی ان کے ہی سطح سراہی دار گردن، اور بھویں بڑی خوبصورت ازج ایسے کمان کی طرح، آنکھیں اکحل سرما لگا ہوا، ابرق چمکتی، انجل نورانی، اہدب بڑے بڑے پلکوں کے بال، اور اشکل آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے، اور جب وہ بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ یہ تو میرے نبی کا حلیہ ہے جو میں اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ اس تعبیر نے عربوں کو ہلا دیا کہ اس کا ترجمہ کیوں کریے۔ اس قدر یہ خوبصورت میرے نبی کے حلیوں کو بتایا ہے عثمان نے کہ یہ وہ ہستی ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ کہ یہ قریشی ہے۔ تو قریشی تو بہت سے ہیں، کون سا قریشی ہے؟ یہ ہاشمی قریشی۔ ہاشمی قریشی، ہاشم کے بھی کئی اولاد تھی، یہ کون ہے؟ کہیے پھر سنو، اس کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اقناء بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیلار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فاقد بن عابر بن افشاد بن سام بن نوح بن لامت بن نتوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کا نسب نیت۔ میں نے ابھی اپنی پیڑھی نکلوائی لاہور کے پرانے جو رجسٹر، میرے حال میں کوئی 30-40 تک ہے، باقی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ واحد ہستی ہے جو یوں عبداللہ سے آدم تک ناموں کی حفاظت اللہ نے کی کہ میرے نبی کے نسب پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو میں نے نسب نامہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عدنان تک سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں غلط۔ یہ تو ہوگی علماء۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی تڑکلو نمبر نہیں لینے، کوئی واہ نہیں لینی، لیکن میں اپنے نبی کی یہ جو میں نے پیڑھی پڑھی ہے یہ صحیح ہے، میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ ہمارا کلچر ہے زمیندار، اب ہم جنگلی زمیندار ہیں، دریاؤں کے کنارے جتنے زمیندار ہیں سب اجڑ گئے، اور اس سے ہم سے 2 نسل پہلے تو ہر زمیندار کے چور ہوتے تھے باقاعدہ، وہ کوئی بھوک کی چوری نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہ قتل و غارت تو تھا نہیں، دشمنی کی چوری ہوتی تھی، فلانے دی مت چھوٹ گئی، فلانے دا اوٹ چھوٹ گیا۔ ایک دفعہ میرے دادے کا اونٹ چوری ہو گیا، دادے کے چھوٹے بھائی، میرے دادے نے کھوجی کو لیا، پیدل سڑکیں تلمبا سے چلتے ہوئے چوٹی لغاریاں تک پہنچے اس کھرے کو لے کر، کہ چوری نہ ملنا زمیندار کے لیے موت ہوتی تھی۔
وہاں پہنچے تو وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا تو اس سے کہنے لگے بھائی سردار صاحب ہے اونٹ میرا کہ ہاں ہے صاحب پتہ نہیں تیرا ہے کہ نہیں ہے چوری دا پر میں کدی چوری ہٹائی نہیں ہے پتر ایسا سے تم یا جدو آیا وہ اتنا دیدہ دلیر ہوتا ہاں چوری دا پر میں کدی چوری واپس نہیں کی تھی اس تو پولیس کا وہاں کچھ تھا ہی نہیں تھوڑی دیر بعد کہتا کتوں آئے ہو میرے دادے نے کہا تلمبیا کہ میاں گانے نو جاننا نام ان کا غلام محمد تھا گانا کہتے ہیں وہ زیور کو دیہاتی زیور بناتے تھے گانا اس کو کہتے ہیں میاں گانے نو جاننا میرے دادا کا میرا ابا ہے تیرا پیو ہے کہ ہاں تو کہنے لگا اٹھی اس کو اٹھا جب کھپایا کہنے لگا ہوں اپنا بھی لے جاتے ایک میری طرف تحفہ بھی لے جا اس نے کہا ایک ہی چکر ہے اس نے کہا میں ایک واری تلمبے ہاں تو پولیس میں نو ناپ لیا تو میں پوچھا بھائی تھانے چ کہیں دی چل دی انہوں نے کہا تھانے چ میاں گانے دی چل دی اس ایک سپاہی نو کو 2-4 روپے دیتے کہ جا میاں گانے نو آ کے ایک پردیسی تے نال گل کرو اس پہلی دی سواریاں گھوڑے میرا پردادا گھوڑے تے چڑھیا تے تھانے پہنچ گیا تو ان وہ بلوچ سردار آندہ میں چور تھا ہاں تیرے علاقے دا نہیں باہ اللہ اتھے پھدی گیا میں چھڑوا دے تو میاں گانے آکھیا تھانے دار میں چھڑ دے اس نے چھڑ دیتا کہ تیرے پیو دا احسان ہے کہ لئی بنا اے اپنا اٹھ بھی لے جات میری طرف بھی ایک لے جات تو یہ ایک ثقافت تھی اسی طرح ایک ثقافت تھی مراسی ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے اب بھی ہیں آتے ہیں میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں جب سے ذمہ دار شہروں میں شفٹ ہوئے تو وہ ثقافت بہت زیادہ گہنا گئی لیکن میں نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے وہ آتے ہیں اور جھوٹی تعریف کرتے ہیں سب سے پہلا جھوٹ دیر آباد کدی دیر آباد رہ کس سے دے سرداریاں قائم کدی کسی سرداری قائم رہی کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے کیونکہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قضاء کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل چتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا تو جب میں نے یہ نصب سن 2000 میں میرا امریکہ کا سفر تھا اور جرمنی سے آگے فلائٹ تھی کوئی 8 گھنٹے کی تو اس میں نے کتاب نکالی اور یہ نصب ویسے یاد کیا کہ مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی کا نصب سناؤں لوگوں کو اس وقت یہ ذہن تھا اللہ آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا میں مشہور ہو گیا ہوں شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس وقت اللہ کے لیے آپ سب تو اللہ کی وجہ سے جمع ہیں یا ناگری کی وجہ سے جمع ہیں اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں تو ان بھائی صاحبان کا آج ہی تعارف ہوا ہے لیکن مشہور ہونے کے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے دل میں کہیں چھپا ہوا واہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا مراسی بنا مجھے صدیق میرے جو آتے ہیں مراسی ان میں ایک صدیق ہے اب یہ میرے اور اللہ کے درمیان بات تھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ایک آدھ دفعہ بیان میں پہلے بھی کہی ایک صدیق مراسی ہے بڑا مسکین شکل ہے تو میں اس کا حلیہ بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں صدیق مراسی ہے دند دے ٹوٹے ایک کھوٹائیں ایک کہیں بڑی مسکین جئی شکل تو میں نے نصب پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف لے کر آدم علیہ السلام اور
اندر تصور میں نے وہ یہ ایکشن ہوتا ہے مراسیوں کا، دیر آواز، تو وہاں تو پولیس اور شرطہ، تو میں نے تصور میں یہ نقشہ بنایا، دیر آواز، سرداریاں قائم، یا رسول اللہ دے توڑے دیرے علی دے دیرے حسن حسین دے دیرے آباد. واہ 3-4 سال پہلے میں ہارون آباد گیا، وہاں میرا بیان تھا، تو مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد بیان تھا. ایک شخص میرے پاس آیا، کہا یہ میرا نام حیدر شاہ ہے. میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہا جی. کہا میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور لوگ جمع ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ ان کو مل رہے ہیں. تو کہا میں مجمع کو چیرتا ہوا وہاں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں السلام علیکم یا امام. تو آپ سلام کا جواب دے کر فرماتے ہیں کہ طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا. آئیو اللہ کے رسول کے مراسی بن جاؤ. لوگوں میں نہ وفا ہے نہ پاؤ گے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو، پھر چاہے حکومت کرو، سیاست کرو، زراعت کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، ریڑھی لگاؤ یا جہاز اڑاؤ، اگر غلامی رسول ہے اور آپ قیامت کے دن یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در کا غلام رہا ہوں، تو پھر کامیابی قدم چومے گی. اللہ محبت سے بلائے گا، محبوب اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا. یعنی جو جھمیلوں میں مر گئے، یہ پروجیکٹ بن گیا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ پروسیس میں ہے، انہی چکروں میں رہے، اس کو گرانا، اس کو گرانا، اس کی ٹانگ کھینچ، اس کی ٹانگ کھینچ، حرام کمانا، حلال کمانا، جھوٹ سے کمانا، دھوکے سے کمانا، فراڈ سے کمانا، رشوت دے کے اپنے نظام چلانا، جو اس وقت میرے بازار میں ہو رہا ہے. اس طرح موت آ گئی تو بڑے خطرے کی بات. موت تو آنی ہے. ماگرہ صاحب کا نام کیا ہے؟ ظفر صاحب کی والدہ فوت ہوئیں، بڑی عمر میں فوت ہوئی ہوں گی، ماشاءاللہ کافی عمر کے ہیں. میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی جب ان کی والدہ کا انتقال. اور میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے دیکھا ہے، ایسے 2 دفعہ یہ پوری دنیا میں ایسے گھوما ہوں تبلیغ کے سلسلے میں. جو سفر، جو کیفیت میری حضرت آمنہ کی قبر پر تھی، ساری زندگی میں وہ کیفیت نہیں محسوس کر. سورج ڈوب رہا تھا، سوگوار سب موسم بنا ہوا تھا، اور ایک کالے پہاڑ کے اوپر میرے نبی کی ماں کی قبر تھی، اور چوروں طرف کالے پہاڑ، سہ کالے. تو میں نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، کسی انسان کا گزر نہیں. یہ سن 2000 کی بات، 2000 کے بعد کی بات. کسی انسان کا گزر نہیں. تو مجھے خیال آیا کہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب ترین ہستی کی ماں کو یہاں موت دی. 4 دن مدینے روک لیتے تو مدینے میں موت آ جاتی، نانکے سنبھال لیتے. 4 دن بعد موت آتی تو مکے پہنچ کے دادکے سنبھال لیتے. 6 برس کا بچہ، کاش کبھی آپ وہاں جائیں. اتنے سجے ہوئے حال میں وہ نقشہ کیسے بیان کروں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا.
کہ وہ ماں کو لپٹ رہے ہیں اور بلانا چاہتے ہیں، وہ خاموش ہے۔ 25 برس کی عمر میں میری نبی کی والدہ فوت ہو گئی۔ حضرت ام ایمن باندی ساتھ تھی، انہوں نے پتھر جوڑ کے یوں کر کے ان کو کور کر دیا، ان کی ڈیڈ باڈی کو، اور پہاڑ سے اترے نیچے۔ کوئی 50-60 فٹ کا پہاڑ ہے وہ جس پر ہم چڑھے تھے۔ جو پہاڑ سے نیچے اترے تو اپنی ام ایمن آپ کے باپ کی باندی تھی، اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کے ساتھ 7 والدہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ 6 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ 8 عورتوں کا آپ نے دودھ پیا، اس میں ام ایمن بھی ہیں۔ تو وہ ان کو لے کے نیچے اترے، اونٹنی نیچے ہے تو بیٹھنے لگی تو ہاتھ چھڑایا، بھاگے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ وہ معصوم بچے جلدی سے چڑھ گئے۔ یہ ذرا سیانی عمر کی تھیں، یہ پیچھے چڑھی تو دیکھا کمر کو لپٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے آپ کہاں چلی گئی۔ اس خوفناک ویرانے میں اللہ نے اپنے حبیب کی ماں کو اٹھایا، اور پھر کوئی 52 سال بعد آپ حج کے لیے نکلے۔ جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا اور سیدھے ماں کی قبر پر پہنچے، اور اونٹنی نیچے بٹھائی، اوپر گئے اور یہ گوڈے یوں اوپر اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھا اور سر یہاں رکھا، اور گھٹنوں میں سر دے کے گھنٹوں روتے رہے۔ آپ کی داڑھی تر، آپ کا سینہ، آپ کا احرام پانی پانی ہو گیا، اوپر سے گرمی شدید، اپریل کا مہینہ تھا۔ ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا آج رات میں ادھر اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ وہاں 15 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، وہاں 1.5 لاکھ کہاں بیٹھتے۔ وہ آگے چلے گئے جہاں ابوا بستی میں قیام کا انتظام تھا، آپ کے ساتھ آپ کے قریبی ساتھی صحابہ وہ ساتھ رہے، رات اپنے ماں کے پاس گزاری، اور پھر ایک موقع پر اس بات کا اظہار کیا، کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے حجرے سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں جی، ان کی زندہ ہیں قدر کر لو، یہ مر گئیں تو پھر دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئیں تو تمہارے لیے دروازہ کھول کے رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئیں تو تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے ہچکیاں لے کر اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر گئیں تو اللہ کی راہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر، تجھے دعائیں دینے والی چلی گئی۔ کلی 5 بڑے نبیوں میں ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو بھائیو میرے نبی نے خوبصورت شریعت دی ہے، کوئی مشکل نہیں، 5 فرائض ہیں، 5 نمازیں، کیا مشکل ہے؟ سال کے روزے ہیں، بیمار ہو تو معاف ہے، سبحان اللہ، صحت ہو جائے تو رکھ لینا، سفر میں ہو تو صحت کے ساتھ بھی معاف ہے، گھر جا کے رکھ لینا، زکوٰۃ ہے تو 2.5% کتنے پیسے بن جائیں، کتنی معمولی سی رقم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ 10% زکوٰۃ، 100 پہ 10 روپے، ہماری 100 پہ 2.5 روپے، اور پھر بھی مالدار لوگ بے شمار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور 5 دن کی بندگی ہے بس، باقی تو سفر کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث صرف سناتا ہوں، اب یہاں سیاستدان بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے دوست احباب تاجر بھی، ہر برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک حدیث سب کے لیے، میرے لیے، ان مستورات کے لیے۔ فرائض کے بعد 5 نمازیں، سال کے روزے، اور کتنی چھوٹ، صرف نماز میں چھوٹ کوئی نہیں دی،
اگر چھوٹ ہوتی تو کربلا میں حسین کو ہوتی. انہوں نے بھی کہا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے گی. نماز کا وقت آیا تو آپ نے ایسے سورج کو دیکھا، وہ ڈھل گیا تھا، تو آپ نے زہیر کو بلایا. آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک سردار تھے جو لڑ رہے تھے، ان کو بلا کر کہا شمر سے کہو میں نماز پڑھنے دے. تو زہیر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز پڑھن دے بعد کر لے گا جی جو کرنا ہے. تو عمران بن حسین ایک کوفی لشکر میں تھا، اس نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں قبول، تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا لعنت ہوئے تیری آل سے، آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہے. اور پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں گے. ہم نے کہا ہم سجدہ نہیں روکیں گے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پھر ان آدھوں سے کہا تم جنگ پہ آؤ، ان سے کہا تم نماز پڑھو. نماز نہیں چھوٹی، حالانکہ جنگ سے پہلے نیند آ گئی، اتنا اطمینان کہ نیند آ گئی. وہ کسی کو ویسے ہی کہہ دے کہ یہ آپ کو سٹینڈ پڑھنا ہے تو وہ ادھی حیاتی تو اس لیے مک جان. تو موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، 72 آدمی ہے سامنے، اتنا بڑا لشکر ہے، کب تک لڑیں گے؟ نیند آ گئی، اتنا سکون ہے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا اے حسن دی کڑی جائے موت سر پہ آئی. فرمایا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں اور فرمایا کہ بیٹا میں آگے ہوں لینے کے لیے. تو یہ کہتے جو بس ہمیں تو لینے اللہ کا نبی آ گیا، نانا بھی ہے نبی بھی ہے، ان کے سجدہ کر دے بھی. آپ نے نماز نہیں چھوڑی، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم کی ازانے کبھی یورپ پہ کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں. شانوں کھن جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. حقیقت پہچانا دوستو، ایمان سے اتنا دل روتا ہے جب میں اشتہار پڑھتا ہوں ہم فلاں کو فلاں چیز بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، فلاں کو پنساری بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. نہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مبارکوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں. وہ خدا کے بندو مبارک اس کو دو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو. باقی سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. نماز کی کوئی چھوٹ نہیں، روزے میں چھوٹ ہے، زکوٰۃ پورے سال میں ہے، جب چاہے دے دو، کوئی ٹائم مقرر نہیں، 1 سال کا ٹائم مقرر ہے. حج پوری زندگی کا ٹائم مقرر ہے، جب جا کے کر لو، وہ بھی جب پیسہ ہو. اس کے بعد 4 باتیں میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، صرف 4. میں کو 50 گلاں نہیں دسن لگا، 4 گلاں صرف. آپ نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری. 4 ظفر بھائی 4 باتیں، ثناء اللہ بھائی 4 باتیں عرض کہ 4 باتیں کا مجھ سے لے لو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. صدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولو. حفظ امانت، ہمیشہ دیانتداری سے چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. حسن خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، خاص طور پر زبان کے بول کو میٹھا رکھنا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا چاہے سوکھی روٹی ہو، حرام کی چوپڑی سے بہت بہتر ہے حلال کی خشک. میں 4 باتیں دہراتا ہوں. ہم نے کہا 4 باتیں لے لو، فیصلہ باد بھی تمہارا آخرت بھی تمہاری. 4 بات. صدق حدیث، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بول. حفظ امانت، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بشر ہے، انسان ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا.
اور تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے رکھ، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، شکایت، تانے، جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے. کتنے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں جھوٹے. جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے، پھر میرے نبی نے کہا 100 سال سجدے سے سر نہ اٹھائے تو بھی جہنم میں جائے. اگر توبہ نہ کی، اگر اس سے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی تو 100 سال بھی مصلی پہ بیٹھا رہے، سجدے کرتا رہے تو بھی جہنم میں جائے. زبان کا غلط استعمال اتنی بڑی بلا ہے. اور عفت فی قومت، رزق کے حالات. تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں. اور یہ تبلیغ کا کام بہت خوبصورت محنت ہے. کبھی اللہ موقع دیتے اس میں تھوڑا وقت لگایا کریں. آپ آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غصے میں آ جانا فطری چیز ہے، لیکن قطع تعلق کر لینا غیر فطری چیز. آپس میں قطع تعلق نہ کریں کسی وجہ سے بھی قطع. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو میں یہ جولی پھیلا گیا، مجھے 21 سال ہو گئے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، دیوبندی بریلوی نہ بنو، شیعہ سنی نہ بنو، وہابی اور سنی نہ بنو، مسلمان بنو. اللہ کے واسطے مسلمان. میں پوری دنیا میں پوچھتا ہوں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیا دوں گا، I am مسلم. آگے میرا کوئی ایتھے نہ تھا. کدی میں دیوبندی بن جانا، کدی بریلوی بن جانا، کدی شیعہ بن جانا، کدی سنی بن جانا، کدی اہل حدیث بن جانا. یہ ہمارے جھوٹے تعارف ہیں اور یہ تعارف ہمیں لے ڈوبیں گے، برباد کر دیں گے. مسلم بھائی ہم مسلمان ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ اور فرمایا جو میرے نبی کا تھا وہی میرا ہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ. جو میرے نبی کا تھا وہی میرا ہے. ہم اپنے نبی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے. آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں لطیفہ بی بی کے لیے، پھر دعا کریں. بسم اللہ الرحمن اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وصل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے مالک دو جہاں، ہم تیرے سارے کمزور ضعیف بندے تیری ایک بندی کے لیے لطیفہ بی بی جو دنیا سے جا چکی ہیں، تیرے دربار میں پہنچ چکی ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں. ان کے لیے کچھ پڑھا گیا ہے، کچھ پہلے پڑھا گیا ہے، وہ سب ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی بخشش فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، جنت الفردوس کا باغیچہ بنا، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما. اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے جتنے گناہ خطائیں ہوئیں جان بوجھ کر غلطی سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے جن کے بھی والدین جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. جو ہمارے عزیز و اقارب قبروں میں چلے گئے، جو اہل ایمان پوری دنیا میں جہاں کہیں، افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. جتنے لوگ اپنے کسی کمی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے سختی میں ہیں، ان کی سختی دور فرما. اور یا اللہ یہ سارا مجمع، مسورات، خواتین، حضرات، جتنے بھی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کی راحت کا ذریعہ بنا، ان کی قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے پورے دیش کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما، فضل کی بارش نصیب فرما. یا اللہ تیرے بندے بندیاں پریشان حال ہیں، بیماریاں جنم لے رہی ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے. اور تیرے پاس بادلوں کے خزانے، تیرے پاس پانیوں کے خزانے، اپنے فضل رحم کرم. بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا ہے.
جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا، وہ مختلف شکلیں بدلتا 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 ایک روپ میں ڈھلتا ہے، اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے۔ روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اس سے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چیونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے، اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، اور 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ 4 فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتها النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں
تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، کیونکہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے،
گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ دو موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، جب وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے۔ اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہو، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے، پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں
کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی. جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا. وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا. 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہے. اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں. www.dasquran.com. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا. تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے. روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے. روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں. تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے. تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی. یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے. باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی.